صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ جس دن کا انتظار تھا، آج ہم نے اللہ کے پاک کی رحمت سے اسے پا لیا۔ پہلی محرم شریف 1446، نیا سال، نیا دن۔ اللہ پاک ہمیں اس سال میں خوب برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں، برکتیں پورے عالم پر نازل فرمائے۔ یہ سال دنیا بھر کے لیے خیر و سلامتی کا ہو۔ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، آزمائشوں میں ہیں، اللہ پاک مسلمانوں کو ان آزمائشوں سے نجات عطا فرمائے، اور یہ سال ہر عاشق رسول کے لیے ایسا بابرکت بنے کہ جس میں خوب عبادتیں ہوں، نیکیاں ہوں، برکتیں ہوں، مکہ مدینے کی حاضریاں ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے، اور نیکی کی دعوت کو عام کرنا، جس کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ امیر علیہ سنت قبلہ شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے جو مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، جو مسجد ہو، گلی ہو، گھر ہو، محلہ ہو، آفس ہو، بازار ہو، یا تعلیمی ادارے ہوں، چاہے اسکول ہو، کالج ہو، ہر جگہ نیکی کی دعوت عام کرتے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ انہی میں دعوت اسلامی کا یہ بڑا پیارا شعبہ مدنی چینل، جو دنیا بھر میں ایک الیکٹرانک مبلغ کے طور پر الحمدللہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ مدنی چینل پر الحمدللہ آپ کئی سلسلے دیکھتے ہیں مختلف انداز سے، الحمدللہ جس میں چھوٹے بڑے سب کے لیے ہی خصوصیت کے ساتھ الحمدللہ پروگرامز جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے پہلے بچوں کا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، اس کا آغاز ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ماشاء اللہ الکریم بچوں کے لیے خصوصی پروگرامز یہ بنائے گئے، بچوں کا شوق بڑھایا گیا، اور یوں الحمدللہ آج اللہ پاک کی رحمت سے کڈس مدنی چینل کے ذریعے بچوں کے اندر جو ہے وہ نیکی کی دعوت کا جذبہ جو ہے وہ نظر آتا ہے الحمدللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ایک اور امیر علیہ سنت نے ہمیں خوشخبری عطا فرمائی، اور گزشتہ رمضان شریف میں 26 رمضان شریف میں جب بزرگوں کی کچھ ریکارڈنگ کا سلسلہ تھا، اور اس میں ایک بزرگ نے بڑی چاہت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، جوانوں کو بھی آپ نے الگ سے نوازا ہے، بچوں کو بھی آپ نے کڈس مدنی چینل عطا فرمایا ہے، تو ہم بوڑھوں کے لیے بھی کچھ کیا جائے۔ ہاتھوں ہاتھ مشورہ ہوا، اور الحمدللہ امیر علیہ سنت نے اعلان فرمایا کہ انشاءاللہ الکریم بزرگوں کا مدنی چینل، اس کا سلسلے کا آغاز کیا جائے گا۔ اور پھر مشورہ ہوا کہ کب کیا جائے، تو پہلی محرم 1446 یہ ایک ٹارگٹ سیٹ ہوا کہ انشاءاللہ ہم اس دن جو ہے اپنے پروگرامز جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تیاریاں شروع ہو گئیں، اور الحمدللہ ایک رونق تھی، ایک خوشی تھی کہ بزرگوں کا، کیونکہ معاملہ ایسا نظر آتا ہے کہ جس میں بزرگوں کی تنہائیاں ہیں، بزرگوں کو بھی کچھ حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ مختلف پروگرام سیٹ کیے گئے،
اور پھر کل رات جیسے ہی پہلی محرم شریف شروع ہوئی، الحمدللہ پہلا سلسلہ بزرگوں کا مدنی چینل، اس کا آغاز ہوا امیر اہل سنت اور بزرگ۔ اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو فرسٹ 10 ڈیز ہیں، چونکہ ان کو الحمدللہ فیضان صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور جس میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، واقعہ کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یوں خوب برکتیں پائی جاتی ہیں۔ تو یوں 10 دن جو ہے فیضان صحابہ و اہل بیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ آج الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جو 10 بجے سے سٹارٹ ہونا تھا اس کو بھی ہم نے آغاز کر دیا، اور یہ لائیو سلسلہ جو آج ہم یہاں پر منچ پہ موجود ہیں اسٹیج پر، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ قاری صاحب بھی ہیں جو کہ نعت خوان بھی ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے 2 مبلغین بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے، اور تلاوت بھی ہوگی، نعت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ الکریم رات کو جو امیر اہل سنت کا سلسلہ مدنی چینل پر ہم نے دیکھا، اس کا ہم ریپیٹ بھی آپ کو پیش کریں گے، اور یہ ہمارے کنٹینیو سلسلے کا ایک وہ سیگمنٹ ہوگا کہ جس میں امیر اہل سنت کا ویکلی جو سلسلہ ہوگا وہ ہم اس ٹائم میں بھی آپ کو ریپیٹ دکھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ الکریم اب جو بقیہ 9 دن ہوں گے تو روزانہ 11 بجے سے لے کر 12 بجے تک صبح ہم لائیو ٹرانسمیشن کریں گے، جس پہ فیضان صحابہ اور اہل بیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو ماشاءاللہ حسینی بھائی خوش آمدید، ہمارے اب حاجی عبدالرؤف بھائی خوش آمدید، ہمارے قاری نظر صاحب ماشاءاللہ مرحبا۔ تو آئیے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ قرآن پاک کی تلاوت جب بھی ہو تو جو سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ کان لگا کر توجہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت سنیں۔ تو آئیے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، اور پھر نعت شریف کا بھی سلسلہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على ماشاءاللہ النبي اللہ صلى الله پاک پڑھنا سننا یہ قبول فرمائے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی باعث ثواب ہے، اور قرآن کی تلاوت سننا بھی باعث ثواب ہے، اور بلکہ خوش الہان قاری سے قرآن سننا، نعت سننا، یہ دلوں میں خوف خدا پیدا کرتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسان روزانہ ہی قرآن کی تلاوت کرے۔ اور آج جس پیارے موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے سیرت فاروق اعظم پر،
انشاءاللہ الکریم۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی مبارک عادت جو کتابوں میں لکھی ہے کہ آپ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے سبحان تھے، سینے سے لگاتے تھے، چومتے تھے، سر پر رکھتے تھے اور فرماتے یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور نیا سال بھی ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی کچھ آپ سے گفتگو کرنی ہے کہ کچھ ٹارگٹ بھی سیٹ کرنے ہیں نا کہ بھائی ہم کو نئے سال میں کیا کرنا ہے، اور بزرگوں کو بھی پھر ظاہر ہے اب جذبہ بڑھانا ہے تاکہ ہم خوب نیکی کی دعوت کے سلسلے کو اور بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے نعت شریف سنتے ہیں قاری صاحب۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل ہم کلام سنیں گے برادر اعلیٰ حضرت مولانا نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماء نبوت ہے، جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماء نبوت ہے، جلوہ جانانا، دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی طلعت سے، کر آنکھیں بھی نورانی، کر آنکھیں بھی نورانی، اے جلوہ جانانا، تو ماء نبوت ہے، جلوہ جانانا، اور جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے خانہ، ہر دل بنے خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ،
اور سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے حشر رہے ساقی تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ تو شمشم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ اور پیتے ہیں تیرے درگاہ کھاتے ہیں تیرے درگاہ پیتے ہیں تیرے درگاہ کھاتے ہیں تیرے درگاہ تیرا پانی پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمشم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگ در جانا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشان تو شمشم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ پیارا کلام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، اور انشاءاللہ ابھی ہم امیر اہل سنت اور بزرگ جو سلسلہ ہم نے رات ٹیلی کاسٹ ہوا تھا اس کا انشاءاللہ ہم آپ کو ریپیٹ بھی دکھائیں گے. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دیکھتے ہیں امیر اہل سنت اور بزرگ. سنت پیارے امیر اہل سنت پیارے امیر اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک
یا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت آپ جب کہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، بزرگوں کا مدنی چینل، آج ابتدا اس کی ہو رہی ہے، تو پہلی محرم شریف 1446 سے ہجری. پہلے تو آپ کو نئے اسلامی سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو 1446 سن ہجری محرم شریف کی تشریف آوری بہت 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 مبارک ہو. خیر مبارک، خیر مبارک. اس کا پہلا دن بھی بڑا مبارک ہے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے. حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ تین طرح کے ہیں. نمبر ایک، جنہوں نے اپنی جوانی نیکی کے کاموں میں گزاری اور اسی پر قائم رہے، یہ لوگ کامیاب ہو جانے والوں میں سے ہیں. نمبر دو، جنہوں نے خیر و شر یعنی بھلائی اور برائی دونوں کا رخ کیا، یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. اور نمبر تین، وہ لوگ جو گناہوں میں مبتلا رہ کر سراسر نقصان میں رہے، یہ لوگ ہلاک یعنی برباد ہو جانے والوں میں سے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی تین کیٹیگریز ہیں. اب ہم اپنی دیکھیں کس کیٹیگری میں، جوانی کس طرح گزاری، بھلائی میں گزاری، خیر میں گزاری. کہ بزرگوں کا اس وقت تو وہ تذکرہ ہے نا، تو بھلائی میں گزاری، خیر میں گزاری تو کامیابی ہے. اور جس نے خیر و شر، بھلائی اور برائی دونوں میں گزاری، یہ بھی جو ہیں نقصان اٹھانے والوں میں سے. اور جنہوں نے گزاری ہی گناہوں میں اپنی عمر، اب بڑھاپا آ گیا، اب یہ لوگ تو برباد ہو جانے والوں میں سے ہیں. تو ہمیں مطلب اپنے جو ہمارے بزرگ جو جمع ہے اس وقت یا مدنی چینل پر حاضرین ناظرین جو بھی ہیں، یہ غور کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کی شروعات کس طرح گزاری. اور جوانی تو ادھیڑ عمر، تو اب جب بڑھاپے نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، اور بڑھاپے کے بعد ادر آپشن نتھنگ، کوئی آپشن نہیں ہے کہ چلو بھائی اب کوئی مزید مہلت مل جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب سیدھی بات ہے کہ موت، اس کے بعد قبر کی سیڑھی اترنی ہے. اللہ پاک سب توبہ کرتے ہیں، جوانی دیوانی ہوتی ہے، گناہوں میں گزر گئی، ادھیڑ عمر بھی خیر و شر، بلائی برائی سب مکس چلتی رہے. بلکہ سچی بات ہے کہ ہمیں یہی ذہن بنانا ہے کہ گناہوں کا ہی غلبہ رہا، اور گناہوں میں ہماری زندگی، ادھیڑ عمر بھی گزر گیا، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا بھی بس. نیکیوں کا حساب کتاب جو بہت کمزور ترین ہے، اور ہم اللہ پاک کی رحمت سے امیدوار ہیں کہ وہ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے. کیونکہ اگر کوئی بولے کہ میں نے نیکیاں کی، میں نیک آدمی ہوں، میں اچھا آدمی ہوں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو گناہگار تصور کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو یہ مدنی چینل میں جو کچھ ابھی بیان ہوا، یہ جوانوں کے لیے بھی مفید ہے، سننا سب نے ہوتا ہے، جوانوں کے لیے مفید ہے، ادھیڑ عمر والوں کے لیے مفید ہے، اور بزرگوں کے لیے مفید ہے. اس کو سب نے سننا. لیکن ہم نے خاص کر یہ مدنی چینل جو ہے بزرگوں کے لیے شروع کیا تھا کہ بزرگ ظاہر ان سے ویسے بھی معاشرے میں ہمدردیاں لوگ کرنے والوں کی تعداد ہوتی ہے، لیکن زیادہ نہیں ہوتی. کچھ اس میں ہم لوگوں کا بھی قصور ہوتا ہے کہ ہم غصے والے ہوتے ہیں، چڑچڑاپن ہم میں آ جاتا ہے، تو پھر بے موقع مشورے دیتے ہیں. ہم کو سمجھ نہیں پڑتی کہ یہاں مشورہ دینا ہے نہیں دینا، یا جوان خون ہے، اولاد جوان ہے، اس کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے، اور ہماری چال جو ہے بالکل ڈھیلی ڈالی. تو یوں ان کے ساتھ ہماری جمتی کم ہوتی ہے. ہم لوگوں کے پرانے تجربات ہوتے ہیں. اب دنیا
ان کے نزدیک بڑی ترقی کر چکی ہوتی ہے، ہم ان کو مشورے دیتے ہیں تو ان کو زیادہ اچھے نہیں لگتے. تو اس لیے مطلب یہ ساری باتیں ہم ظاہر ہے کہ بتدریج بزرگوں کو سمجھائیں گے، خود کو بھی سمجھائیں گے، تاکہ ہماری زندگی کے جو یہ آخری دن ہیں وہ اچھے گزرے، سکون سے گزریں اور اللہ پاک کی رضا کے ساتھ گزریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہمارے ساتھ ابھی اسلام بھائی موجود ہیں. بزرگوں کا جیسے مدنی چینل ہم اس کا کہتے ہیں، یہ حالانکہ مدنی چینل تو ہے لیکن بزرگوں کی ٹرانسمیشن کا ہم نے اس کو الگ الگ کیا ہوا ہے کہ اس میں بزرگوں کے جو نشریات ہیں وہ ہم اس کو یہ الگ الگ طور پر اس کو لے کر چلیں گے مختلف ٹائمنگ کے ساتھ. ابھی جیسے ابھی 10 سے لے کر وہ 10 سے لے کر 12 بجے تک پاکستانی وقت کے مطابق یہ ہوگا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم دوپہر کو اس کے 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن اور اس کی ڈیزائن کریں گے. تو یوں روزانہ کی بنیاد پر ایک بزرگوں کی جو ٹرانسمیشن ہوگی وہ ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے تک مختلف ٹائمنگ میں اس کو لے کر چلیں گے. پہلی محرم ہے جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی جو یوم شہادت ہے وہ پہلی محرم ہے. ہجری سن بھی آپ ہی سے جاری ہوا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، یعنی کہ انہوں نے ہجری سن جاری کیا، اسی لیے میں فاروق کی سن بھی کہتا ہوں اس کو. الحمدللہ. محرم شریف کے مہینے میں واقعہ کربلا بھی ہوا اور اس میں خاص طور پر ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ عاشقان صحابہ اہل بیت اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں. تو آپ ہمارے لیے اس موقع پر کچھ اگر مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ اس مقدس اور پیارے مہینے کا جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس تعلق سے کچھ اگر آپ کی طرف سے کوئی نصیحت بھری باتیں ہوں، اور جو اسپیشلی جو عاشورہ آئے گا 10 محرم اس کے تعلق سے بھی اگر کچھ نصیحت بھری باتیں ہوں اگر وہ ارشاد فرمائیں. محرم شریف جو ہے یہ اس کو محرم الحرام بولتے ہیں. حرام یا حلال حرام والا حرام نہیں ہے، بلکہ حرام مانے حرمت والا، حرمت مانے عزت. یہ محرم جو ہے یہ عزت والا مہینہ ہے، اور اس میں ہمارے یہاں مطلب یہ ہے کہ جو اپنی مساجد ہوتی ہیں، کئی مساجد میں 10 بیانات ہوتے ہیں جو صحابہ اہل بیت کے ماننے والے عاشقان رسول ہوتے ہیں. تو ان کا طریقہ کار میں نے پہلے سے دیکھا ہے کہ پہلی تاریخ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کریں گے. دوسری رات دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی، اور تیسری رات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور چوتھی رات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ بیان کرتا میں نے دیکھا ہے. تو بڑا اچھا اسلوب ہے یہ. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ طریقہ کا تو شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن چونکہ پہلی محرم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہوتا ہے، تو ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اگر اس پہلی رات اگر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ مختصر ذکر کر کے اصال ثواب کر کے یہ ہو جائے کہ انشاءاللہ کل آپ کی سیرت پر تفصیلی بیان کیا جائے گا، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ خاص رات میں ان کا کچھ ذکر ہو کر اصال ثواب کی ترکیب بن جائے؟ ہمارے ہاں تو خیر ویسے پہلی تاریخ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عرس ہوتا ہے، لیکن میں نے جو انداز مگر ہم اس میں تھوڑا سا کر سکتے اپنے علماء کا جو عرض کیا میں نے وہ اس طرح ہوتا دیکھا ہے میں نے. وہی ہو اگر اس میں صرف یہ تھوڑا سا اگر ہم پلس کر لیں اور پہلی رات کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک تو ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ذکر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر کے اصال ثواب کی فاتحہ وغیرہ کی ترکیب بنا کے پھر تفصیلی بیان بھلے دوسری محرم کو بھی کر لیا جائے، تو وہ جو خاص رات ہوگی عرس مبارک کی شہادت کی اس میں ایک اصال ثواب و فاتحہ اور ذکر کی صورت بھی بن جائے، ایسا بھی کر لیا جائے. کوئی حرج تو کوئی نہیں ہے. محرم شریف جو ہے اصل اسلامی مہینہ ہے. اسلامی مہینہ یا جو انگریزی مہینہ سن عیسوی وہ شمسی کہلاتا ہے، سورج سے اس کا تعلق، اور یہ قمری سال کہلاتا ہے ہجری سن.
ہجری سن قمری سال ان میں بھی شاید عوام کو دشواری ہوتی ہو، تو اس لیے وہ اسلامی سال یہ غالباً زبان پر آسان ہے. اور محرم الحرام بھی سب لوگ بول نہیں پاتے ہوں گے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اب محرم شریف بولتا ہوں کہ شاید یہ زبان پر آسان رہے گا. یہ تو بے شک شرافت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے. قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متصل یعنی کنٹینیو، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک جدا ہے رجب. عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان میں قتال یعنی جنگ حرام جانتے تھے. تفسیر خازن کی میں نے آپ کو تفسیر بتائی کہ 3 مہینے جو ہے یہ کنٹینیو ہیں، ذوالقعدہ اور ذوالحج شریف اور محرم شریف، یہ 3 مہینے کنٹینیو، اور ایک ہے رجب. تو یہ 4 ماہ حرام ہیں، حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے. کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جو تھے غیر مسلم وہ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان میں جنگ نہیں کرتے تھے. لیکن افسوس اب تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ان چیزیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی جیسی نعمت ہم کو عطا ہو گئی، اس کی وجہ سے پھر اس طرح کی باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. نہ جنرل پبلک کو اب بھی پتہ نہیں ہوتا کہ 4 مہینے ماہ حرام ہیں تو کیا ہے، ان میں کیا ہوتا ہے، ان کے کیا کیا فضائل ہوتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ماہ حرام ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں. یہاں تک کہ ماہ حرام میں ان 4 مہینوں میں سے جس بھی مہینے میں کوئی جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یہ 3 دن مسلسل روزے رکھے 3 دن، تو اس کو 2 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. تو محرم شریف یوں تو حرمت والا مہینہ ہے، اس کا ادب و احترام کیا جائے، اس میں روزے رکھے جائیں. محرم شریف کے روزوں کے ویسے اسپیشلی فضائل بھی ہے. اللہ کے پیارے میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم شریف کے ہر دن کا روزہ ایک ماہ کے برابر ہے، 1 مہینے کے برابر ہے. پورے محرم میں جب بھی روزہ رکھیں گے تو وہ 1 مہینے کے برابر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز رات کے نوافل ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے. تو یوں محرم شریف میں روزوں کے فضائل ہیں. پھر محرم شریف میں بہت بڑا سانحہ ہوا، یہ مطلب امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی آل اولاد کو جس بے دردی سے یزید پلید کے لشکر شر اثر نے شہید کیا، یہ واقعہ تو ہر سال یہ واقعہ جو ہے ہم لوگ سناتے ہوتے ہیں، تازہ ہوتا ہے کہ کس طرح مطلب ان ظالموں نے آل رسول کے ساتھ ظلم و ستم کی آندیاں توڑی.
تو یہ بھی تازہ ہوتا ہے. تو یوں اہل بیت اطہار کے اس بہانے ہم کو فضائل بھی سننے کو ملتے ہیں، اور فائدہ ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس وقت رحمت اترتی ہے. تو اہل بیت اطہار کا تذکرہ تو ظاہر نیکوں کے بھی یہ تو سردار تھے کربلا والے، تو ان کے ذکر خیر پر کیوں رحمت نازل نہ ہوگی. تو یہ صحیح روایات ہیں ان کے لیے جو بیان کی گئی، اور شریعت کا جو ایک طریقہ کار ہمیں اسلام نے سکھایا اس کے تحت ان کے واقعات بیان کرنا بے شک اللہ کی رحمت کے نزول کے اسباب ہیں. اللہ کی اس پر رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ پاک ان کی برکتیں سمیٹنے کی ہم کو سعادت بخشے. پہلی محرم ہے اور آج حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے. اگر ان کے تعلق سے بھی اگر ان کا کوئی ذکر مبارک ہو جائے، جی اسلام میں یہ خلیفہ بنے وغیرہ. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے کہ ایک کی روایت کے مطابق آپ 39 مردوں کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال ایمان لائے. سبحان اللہ. آپ کے ایمان لانے پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ کفار و مشرکین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج ہماری طاقت گھٹ کر آدھی رہ گئی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زہد و تقوی، عدل و انصاف اور خدا خوفی کے جس مقام پر فائز تھے وہ آپ ہی کا حصہ ہے. سفر ہو یا حضر، گھر میں ہو یا باہر، آپ نے اپنی زندگی نہایت سادگی سے گزاری. جہاں آرام کرنا ہوتا تو زمین پر چادر بچھاتے اور اس پر لیٹ جاتے، کبھی درخت پر چادر ڈال کر اس کے سائے میں آرام کر لیتے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راستے سے تم گزرو گے، یعنی اے عمر جس راستے سے تم گزرو گے اس راستے سے شیطان نہیں گزرے گا بلکہ دوسرے راستے سے جائے گا. 26 ذوالحج شریف کی صبح ایک مجوسی غلام، مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے، وہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. تو ایک آگ پوجنے والے غلام ابو لؤلؤ فیروز نے آپ پر فجر کی نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا اور شدید زخمی کر دیا. آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا. جب لوگ آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر میں لائے تو مسلسل خون بہنے کے سبب آپ پر غشی طاری ہو چکی تھی، یعنی بے ہوش ہو گئے تھے. ہوش میں آتے ہی آپ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا اور وضو کر کے نماز فجر ادا کی. پھر چند دن شدید زخمی حالت میں گزار کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، یعنی آپ شہید ہوئے. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ کو پہلی محرم شریف 24 سن ہجری روضہ رسول میں خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں یعنی سائیڈ میں دفن کیا گیا. بوقت شہادت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 63 برس تھی، یعنی 63 ایئرس آپ کی ایج تھی شہادت کے وقت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت فاروق بھی جنتی جنتی، حضرت فاروق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 4 یاران نبی
صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی 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 جنتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ناصر اتاری ہے اور نعت پڑھنے میں دلچسپی لیتا ہوں، اور دعوت اسلامی سے تقریباً جب سے ہوش سنبھالا اس سے میرا تعلق ہے۔ الحمدللہ گھر میں شروع سے ہی ماحول دعوت اسلامی کا تھا، الحمدللہ۔ تو تربیت ہوتی رہتی ہے۔ مطلب دعوت دعوت اسلامی دیکھی ہے، جی آنکھ دعوت اسلامی میں کھولی ہے۔ عمر کتنی؟ الحمدللہ۔ عمر کیا بتایا آپ نے؟ عمر میری تقریباً 47 ہے 47 ہے۔ جی۔ عمر ناز شریف اچھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا سنیں گے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا آج جبکہ یہ چل رہا ہے سلسلہ، تو ان کی آج شب عرس ہے، اس مناسبت سے منقبت فاروقی اگر سنا دیں تو میٹھا مدینہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق کے اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق کے اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق کے اعظم کا، گلی سے ان کی شیطان تم دبا کر بھاگ جاتا ہے، گلی سے کی شیطان تم دبا کر بھاگ جاتا ہے ایسا روب ایسا دبدبا فاروق کے اعظم کا ہے، ایسا روب ایسا دبدبا فاروق کے اعظم کا، رہے تیری عطا سے یا خدا، تیری عنایت سے رہے تیری عطا سے یا خدا، تیری عنایت سے ہمارے ہاتھ میں دامن صدا فاروق کے اعظم کا، ہمارے ہاتھ میں دامن صدا فاروق کے اعظم کا، شہادت اے خدا عطار کو دے دے مدینے میں، شہادت اے خدا عطار کو دے دے مدینے میں، کرم فرما الہی
فاروق اعظم کا کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پہلی محرم شریف کے تعلق سے تو ماشاءاللہ آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک کیا. اللہ پاک ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. مگر چونکہ آپ نے کچھ دیر پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی کچھ ذکر کیا 10 محرم شریف کے تعلق سے، تو اب چونکہ یہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نواسے تھے، اور بڑی بھوک اور پیاس کے عالم میں ان کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا. تو کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی شہادت کے تعلق سے کیا پہلے سے ہی جانتے تھے، اور یہ جو بات کتابوں میں لکھی ہے کہ آپ کی شہادت آپ کی ولادت کے ساتھ ہی مشہور ہو چکی تھی؟ جی ہاں، اسی احادیث مبارکہ موجود ہے کہ آپ کی شہادت کی خبر اہل بیت تمام جانتے تھے اس کو، لیکن چونکہ یہ ایک امر الہی تھا اور یہ ہونا تھا. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے کاشانہ اقدس نے مکان علی شان میں تشریف فرما دے. ایک فرشتہ یہ پہلے کبھی حاضر نہ ہوا تھا، اللہ پاک سے حاضری کی اجازت لے کر آستان بوس ہوا، ناظر خدمت ہوا. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا دروازے کی نگہبانی رکھو، دروازے کا خیال رکھو کوئی آنے نہ پائے. اتنے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دروازہ کھول کر حاضر خدمت ہوئے اور کود کر اپنے نانا جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرنے لگے. فرشتے نے اس کی حضور نے چاہتے ہیں آپ ان سے محبت کرتے ہیں. فرمایا ہاں. عرض کی وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور کی امت انہیں شہید کرے گی، اور حضور چاہیں تو وہ زمین حضور کو دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے. پھر سرخ مٹی اور ایک روایت میں ہے ریت، ایک میں ہے کنکریاں حاضر کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سونگ کر فرمایا ریحو کرب و بلا، بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے. بلا من آفت، بے چینی اور آفت کی بو آتی ہے. پھر ام المومنین رضی اللہ عنہ کو وہ مٹی عطا ہوئی اور ارشاد ہوا جب یہ خون ہو جائے تو جاننا کہ حسین شہید ہوا. انہوں نے یعنی ام المومنین نے وہ مٹی ایک شیشی میں رکھ چھوڑی. ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں کہا کرتی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی کیسی سختی کا دن ہوگا. یہ حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے، اس کے حوالے سے ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا قبول بے شک مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی دعا قبول. خاتون جنت شہزادی کونین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول. امام حسن مشتبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، ان کی دعا قبول. لیکن ہم کہیں یہ نہیں دیکھتے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اور اس قدر اہم واقعے کی خبر انہیں ہے، اور انہوں نے کہیں یہ دعا کی ہو کہ حضرت امام علی مقام کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آئے، ایسا کہیں نہیں پڑا. اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ یہ طے تھا، یہ واقعہ ہونا ہے، یہ بھی نظرات کو معلوم تھا اللہ کی عطا سے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک کی عطا سے علم غیب بھی ہے، اور اللہ پاک اطلاع فرما دیتا تھا، ارشاد فرما دیتا تھا. تو یوں مطلب یہ کہ پتہ تھا کہ یہ واقعہ ہونا ہے اور یہ اٹل ہے. تو اس لیے مطلب یہ نہ ہو، یہ شہید نہ ہوں کربلا میں، یہ کوئی دعا نہیں کی جاتی تھی، بلکہ صبر و استقامت کی دعا کی جاتی تھی
کہ انہیں صبر آ جائے، صبر ملے اور یہ استقامت کا پہاڑ بن کر حالات کا مقابلہ فرمائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ دعا تو قبول ہوئی نا۔ یعنی اس بڑے گھرانے کا یہ کتنا بڑا انداز ہمارے سامنے آیا کہ امتحان کے لیے تیاری کروائی گئی، ماشاءاللہ۔ اب بہادروں کا جو شیوا بھی ہے کہ وہ امتحان سے جی نہیں چراتے، سبحان اللہ۔ اور یہ کامیابی اللہ کی رحمت سے انہوں نے پائی ہے نا، امتحان بھی ہوا، جبھی تو ان کا ذکر خیر لے کر ہم بیٹھے ہیں۔ میں محرم شریف کی جو ساری رونقیں آج کل جو ہوتی ہیں تو یہ ان کی اس بے مثال قربانی کی یادگاریں ہیں، الحمدللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام کی جو شہادت ہے یہ حقیقت میں یزید کی موت ہے۔ امام علی مقام شہید ہو کر حیات جاویداں پا گئے، ہمیشہ کی زندگی پا گئے، اور یزید پلید یہ کالا کارنامہ کرنے کے بعد تہس نہس ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا۔ آج کوئی اس کا احترام سے نام لینے والا نہیں ہے، لیتے بھی ہیں لوگ تو ملامت کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ امام حسین تھے، یزید پلید تھا، وہ امام پاک تھے، یہ پلید تھا۔ تو یوں اہل بیت کے بھی ایک سے ایک فضائل بیان کیے گئے روایتوں میں۔ اہل بیت کا بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ پاک سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمت سے روزی دیتا ہے، اور اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت پانے کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ہے، اس وقت تک کوئی مومن یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی حسن و حسین جنتین جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے ان دونوں یعنی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اور ان کے والدین یعنی حضرت مولا علی اور بی بی فاطمہ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے، علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے، زمین سے آسمان تک دھوم ہے ان کی سیادت کی، زمین سے آسمان تک دھوم ہے ان کی سیادت کی، بہاروں پر ہے آج آرائشیں گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ ماشاءاللہ پہلی محرم سے لے کر 11 محرم تک 11ویں شب بھی اس میں شامل ہے۔ روزانہ رات عشاء کے بعد مدنی مذاکروں کا سلسلہ مدنی چینل پر براہ راست دیکھیں گے، سوشل میڈیا پر بھی براہ راست دیکھیں گے،
तमाम आशिकान साहबा और अहले बैत से दरख्वास्त है जो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची पाकिस्तान में आ सकते हैं। माशाल्लाह कई आशिकान रसूल मुल्क और बैरून मुल्क से ख़ास इन दिनों के लिए फैज़ान साहबा और अहले बैत लेने के लिए फैज़ान मदीना इनका आना होता है, और एक पूरा दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए, इससे ज़्यादा दिनों के लिए फिर कोर्सेज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आशिकान रसूल रुकते हैं। फिर हर साल ही अल्हम्दुलिल्लाह 9 और 10 मुहर्रम को दोपहर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे के आसपास वाक़िया करबला और शान साहबा और अहले बैत का भी ज़िक्र और बयान का सिलसिला रहता है। अल्लाह ने चाहा तो इस साल भी होगा। तो ये एक इस मौके की मुनासिबत से हम तमाम को चाहिए कि हम भी शिरकत करें और खूब फैज़ान साहबा और अहले बैत लेने की कोशिश करें। आज जैसे कि आपने पहला प्रोग्राम आपने देखा जो बुज़ुर्गों का मदनी चैनल के तौर पर जो हमने ट्रांसमिशन शुरू की है, तो ये आपने समझे इसका पहला अब ये एपिसोड था, पहला ही सिलसिला था। और भी अल्हम्दुलिल्लाह मिले सुन्नत के साथ आप इन बुज़ुर्गों के प्रोग्राम देखेंगे, और बुज़ुर्गों के अपने जो प्रोग्राम हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाए जाएंगे। और ये समझे कि आज यानी पहली मुहर्रम 1446 1446 से ये सिलसिला अब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका, और अल्लाह पाक ने चाहा तो ये अब जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तो आप भी मदनी चैनल देखते रहिए, इसके देखने की दावत दीजिए। और हमारे जो ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग इस्लामी भाई हैं उनको तो चाहिए कि वो अपने व्हाट्सअप भी करें, पैगाम भी दें, और जो आपकी ख़ास ट्रांसमिशन टाइम है उसमें ज़रूर देखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐ अमीरे अहले सुन्नत प्यारे, अमीरे अहले सुन्नत प्यारे, अमीरे अहले सुन्नत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बुज़ुर्गों का मदनी चैनल ये ज़ाहिर रोज़ाना की ट्रांसमिशन है हमारी, और मुख्तलिफ़ मवाक़े भी मौजू में शामिल होते हैं। और आज का दिन जैसा कि हमने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से भी सुना कि आज का दिन जो है पहली मुहर्रम शरीफ, ये यौम शहादत हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। अब चूँकि हमारा ये जो आज सिलसिला है फैज़ान साहबा व अहले बैत, तो हम ये कोशिश करेंगे कि अपने इस सिलसिले में आपको अपने मुख्तलिफ़ जो मौज़ूआत होंगे हमारे पूरे हफ्ते के, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको शामिल रखेंगे और मुख्तलिफ़ प्रोमोस भी दिखाएंगे ताकि आपका भी इंटरेस्ट डेवलप हो। और बड़ा खूबसूरत कलाम भी अमीर अहले सुन्नत ने बुज़ुर्गों का मदनी चैनल इसके हवाले से तहरीर भी फरमा दिया, उसके अशार भी आपने अता फ़रमाए, और बहुत सारी दुआओं से आपने नवाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली मुहर्रम शरीफ है, और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले की भी बरकतें हम हासिल करेंगे, उनके भी ज़िक्र खैर होगा कि जहाँ सालिहीन का, नेक लोगों का ज़िक्र होता है वहाँ अल्लाह पाक की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो मेरे साथ हमारे मुबल्लिगीन भी हैं, हाजी हुसैनी भाई हमारे बहुत कदीम मुबल्लिग भी हैं और हमारे निगरान भी रह चुके, और बहुत बड़ी खिदमात भी हैं। और अब भी माशाअल्लाह हुसैनी भाई आपका मेरा ख्याल है जुमा का सिलसिला रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जुमा ईदें, तो यूँ माशाअल्लाह एक बड़ा अल्लाह पाक ने इनको इज़्ज़त दी। हमारे हाजी अब्दुल रऊफ़ अत्तारी ये भी बहुत पुराने इस्लामी भाई हमारे, और सच्ची बात है हुसैनी भाई कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो चूँकि मुझे ये खिदमत का मौका भी मिला है तो राब्ता भी बढ़ा है, तो पुराने इस्लामी भाई से एक बड़ा ज़बरदस्त अटैचमेंट शुरू हो गया अल्लाह की रहमत से। दीगर शहरों में भी हमें तो कहा जा रहा है, और इंशाल्लाह आएंगे वो खुशी के अभी जी अभी ये है कि सिलसिला करना है, दूसरे शहरों में भी जाना है, और इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स भी होंगी। और ज़ाहिर अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे कि ये जो एक माहौल जो मदनी चैनल पर हम देखते हैं, दर हकीकत हुसैन भाई ये हमारा ये जो माहौल है जो मदनी चैनल पर जिस तरह से हम ये चीज़ें देखते हैं ना, तो मदनी चैनल के नाज़रीन ये तो है कि दावत इस्लामी ने ये माहौल मस्जिद बनाया हुआ है कि जब भी कोई ऐसे सिलसिले होते हैं, हमारी मसाजिद में प्रोग्राम्स होते हैं, फिर जैसे ही मुहर्रम शरीफ का सिलसिला होता है तो ज़िक्र साहबा, ज़िक्र अहले बैत, और फिर ख़ास कर 8, 9, 10 मुहर्रम शरीफ को
جو ایک واقع کربلا کا جو بیان ہوتا ہے اور پھر نیازوں کا جو اہتمام ہوتا ہے، اور پھر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت جو ہزاروں لاکھوں عاشقان صحابہ و اہل بیت یہ جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت ہے دنیا بھر میں ذکر صحابہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بیان ہوتی ہیں۔ تو اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہم آج برکتیں پائیں گے، تو یہ ایک ہے کہ ایک کمی ہے عبدالرؤف بھائی کہ ہمارے ہاں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی وہ تذکرہ تو ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب بزرگ بھی ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر یہ ضرور میں ایک چیز پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ خاص کر یہ جو ایج ہوتی ہے نا، تو بچوں سے بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ اب بچے جو ہے وہ دادا ابو تو نانا ابو تو یوں مطلب آتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جب کبھی ایسے ایونٹ ہوں تو نانا ابو دادا ابو کے پاس بھی تو کچھ مٹیریل ہوگا دینے کے لیے کہ بھئی کیا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ جو ہمارے سلسلے ہوتے ہیں تو اس کو اگر تھوڑا سا لیں، بعض جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ بچے آتے نہیں ہیں، تو یہ کچھ آپ کو ٹپس ملیں گے کہ اگر ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کیا جائے اور سلسلے کو رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آج نانا ابو بھی کوئی ہلکا لگا کر بیٹھے ہو گئی، اور دادا ابو بچوں کی دلچسپی بڑھتی ہے، جی بچوں کی دلچسپی بڑھتی ہے، وہ واقعات سننے کے لیے، کہانی سننے کے لیے، اور پھر اس میں یہ ہو نا کہ نانا ابو کے پاس کوئی ایسی اچھی سی علمی جو مواد، بچوں کی پسندیدہ چیز بھی موجود ہو کہ جس نے بھائی صحیح جواب دے دیا تو اس کو کوئی تحفہ بھی مل گیا۔ تو سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، تو یہ بھی ایک بیڈ لک ہے کہ ہمیں کچھ معلومات یوں نہیں ہے کہ بھئی ان کا نام کیا تھا تو ان کا لقب کیا تھا، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کا نام عمر ہے۔ اچھا، آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو حفص ہے اور لقب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیت کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ 8ویں پشت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات ان کے بارے میں یہ آتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کا تذکرہ جو ہے وہ آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر کہا جاتا ہے، اچھا آسمانوں پر آپ کو فاروق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا بات، ملائکہ میں آپ کا تذکرہ فاروق کے نام سے ہوتا ہے، اور آسمانی کتاب جو تورات شریف ہے اس میں آپ کا نام منطق الحق یعنی حق بات کہنے والے کے نام سے تذکرہ ہے، اور انجیل شریف میں آپ کا نام کافی ہے، اور جنت میں آپ کو سراج کے نام سے پکارا جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ کی ولادت سے قبل ہی آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تذکرے فرما دیے۔ ماشاءاللہ، تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک زبردست نالج ہے کہ اگر آج اگر یہ کچھ سلسلہ مواد جمع ہو، مٹیریل جمع ہو، اور ہمارے درمیان اگر بچے موجود ہوں تو ہم ان سے پوچھیں کہ بھائی بتائیں کہ مسلمانوں کے جو دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں امیر علیہ السلام کی کتنی خوبصورت حکمت عملی ہے کہ آپ نے جو ترتیب ہے جس کو اسی ترتیب سے بیان کرنا، یہ بھی دین اسلام کی ایک نیڈ ہے، ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون سے؟ صدیق اکبر، دوسرے خلیفہ کون سے؟ فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ کون سے؟ عثمان غنی، چوتھے خلیفہ کون سے؟ علی مرتضیٰ۔ تو یہ جو اگر ہمارے ڈسکس ہمارے بچوں کے درمیان، پوتوں کے درمیان، نواسوں کے درمیان، نواسیوں کے درمیان، یہ اگر کوئی گیدرنگ ہو اور اس طرح کی کوئی بات ہو، پھر جو بات کہی گئی کہ ان کا نام کیا تھا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا نام، تو یہ جو عمر بیان کیا جاتا ہے، پھر فاروق، اور پھر ابو حفص جو آپ کی کنیت۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کنیت جو ہے یہ بتائی جاتی ہے، ابو البیان ہو گئے، ابو الحسن ہو گئے، تو یہ کنیت کے حوالے سے تھوڑا ارشاد فرما دیں۔ نہیں، یہ تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا کہ کنیت رکھنا جو ہے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ ہماری جو وہ ہے مکتبۃ المدینہ
اب یہ بھی دیکھیں دعوت اسلامی کا ایک بڑا زبردست ایک انداز رہا کہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر تدفین تک کے سارے مراحل کے جو بھی شرعی احکام ہیں وہ آپ کو ان رائٹنگ دے دیے گئے، الحمدللہ ان رائٹنگ ملے ہوئے کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی چیز لینی ہے تو آپ کون سی کتاب پڑھنی ہے، جی جی تو آپ یہ نام رکھنے کے احکام لے لیں، بالکل بچے کی پیدائش پر کیا کرنا ہے، نام رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے، کنیت رکھنی تو کیا کرنی۔ تو کنیت کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کتاب میں لکھی ہے، اور یہ کتاب ہے نام رکھنے کے احکام، اور یہ بیان کیا گیا کہ کنیت رکھنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ جی ہاں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کا نام یاد نہ ہوتا تو آپ فرماتے یا ابن عبداللہ، سبحان اللہ۔ اے عبداللہ کے بیٹے کے گھر بلاتے۔ اور امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ جس کا نام معلوم نہ ہو اس کو ایسے لفظ سے پکارنا چاہیے جس سے اسے اذیت نہ ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو اور نہ ہی خوشامد ہو، اے بھائی، اے میرے سردار، اے فلاں کے بیٹے، اے کپڑے والے، اے گھوڑے والے۔ تو اس طرح کے معاملات دیکھیں، اور یہ سلیم بھائی بڑی اچھی آپ نے توجہ دلائی ہے کہ یہ جو انداز ہو نا، یہ اگر بزرگوں کو بھی اپنا لیں، سبحان اللہ، یہ ایک میٹھا انداز ہے۔ جی ہاں، اور امیر اہل سنت ماشاءاللہ یہ تو بڑی صاحب حکمت بزرگ ہماری ہستی ہیں، اور ان کا جو انداز دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اسلامی بھائیوں کو بھی کنیت رکھنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ اچھا، کوئی اچھا بیان کرتا ہے تو مجھے یاد ہے ہمارے رکن شورا حاجی اظہر بھائی، جی جی ماشاءاللہ، ان کو جو ہے نام دیا ابو البیان، بیان اچھا کرتا ہے ابو البیان، ہمارے نگران شورا ہے، تو ان کے بیٹے کا نام حامد، اور امام غزالی سے نگران شورا کو بڑی محبت ہے، کتابیں بہت پڑھتے، تو ابو حامد ماشاءاللہ، امام غزالی کی بھی کنیت ہے۔ جی جی ہمارے رکن شورا حاجی شاہد بھائی ابو رجب، ان کے بیٹے کا نام رجب ہے، تو میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی حسن، جی جی، تو ان کا نام بھی امیر سنت نے رکھا، تو مجھے کنیت ابو الحسن دی۔ آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو میلاد۔ ابو میلاد، کیا بات ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اور آپ نے کچھ ابو غلام، ابو غلام، جی ہاں، الحمدللہ، ابو نعیم، یہ دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ اس سنت کو بھی رائج کرنے کا، اور یہاں پر اگر یہ بھی ہو کہ ہمارے بزرگ بھی اگر اپنے پوتوں کے، نواسیوں کے، اور یہ کنیت کی پوری لسٹ موجود ہے، الحمدللہ، نام رکھنے کی بھی پوری لسٹ موجود ہے، اور اس کے معنی بھی لکھے، تو یہ بھی ایک پرابلم ہے ہمارا کہ نام رکھتے تو اگرچہ دادا سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ رکھ دیں، تو دادا کو بھی پہلے سے تیاری ہو، کیا فرماتے ہیں آپ؟ نام تو لازم بات ہے کہ پہلے سے معلوم بھی ہونا چاہیے کہ نام کس نوعیت سے رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نام رکھے جاتے تو اس کا معنی پتہ نہیں ہوتا، اگر پہلے سے ہی اس کی معلومات لی جائے مفتیان کرام سے، علماء کرام سے معلومات کر کے اگر نام رکھے جائیں تو الحمدللہ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہے، ان کے نام سے اگر نام رکھے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ یہ بھی ایک بہت اچھی توجہ ہے کہ نام جو ہے اس میں نسبتوں کا بھی اثر ہوتا ہے، نسبت کا ہے الحمدللہ، کہ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا امیر علیہ سنت کا یہ بھی بڑا اچھا انداز دیکھا ہے کہ جیسے اگر بیٹے کی ولادت ہو اور مہینہ جس نسبت کا ہو، جیسے محرم شریف میں امام حسین کی یاد سے آپ ان کا نام رکھتے ہیں، حسین رضا، حسن رضا، اور اگر بچی پیدا ہوگی تو کنیز فاطمہ، زینب، اور تو اس طرح سے بھی جو ناموں کی جو نسبتیں ہیں وہ انشاءاللہ فائدہ دیں گی۔ تو بہرحال اللہ پاک سیدی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو یہ جو آپ نے ان کا سلسلہ نسب جو بیان فرمایا، تو یہ کون سی پشت میں؟ آٹھویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آٹھویں پشت میں سیدی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جو ہے آپ کا رشتہ جو ہے وہ جڑتا ہے۔ اور جس طرح آپ نے ذکر خیر سنا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے وہ آسمانوں پر بھی ہے، اور جنت میں بھی آپ کو جس نام سے پکارا جائے گا وہ بیان بھی کتابوں میں موجود ہے آقا علیہ الحمدللہ۔ السلام نے خود ارشاد فرمایا، جی، آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، سراج، روشن چراغ۔ سبحان اللہ۔ تو جنت میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ
سیدی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سراج کے نام سے جو ہے وہ پکارا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ پاک کی رحمت برکتیں نازل ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے جس طرح آپ کو بیان کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ تاثرات بھی ہیں اور انشاءاللہ الکریم آپ کے کچھ میسیجز بھی ہیں، تو آئیے اس کچھ تاثرات کو بھی شامل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ پروگرام کے اندر ہمارے بزرگ رکن شورا حاجی امین صاحب تشریف فرما ہیں۔ بڑا ہی دلکش اور پیارا انداز ہے پروگرام کرنے کا، تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور ان کی بزرگی میں مزید اللہ پاک اضافہ فرمائے۔ اکثر پروگراموں میں ان کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی زبردست انداز ہوتا ہے، یقیناً یہ پروگرام جو بزرگوں کے حوالے سے ہے تو یہ بھی انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا، اور آپ کو اللہ پاک اس کی برکتیں عطا فرمائے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، حوصلہ افزائی کا بھی شکریہ۔ اب یہ بزرگ تو بس یہ بنے ہیں، اللہ کرے کہ وہ عادتیں، وہ انداز، وہ اخلاص بھی نصیب ہو جو اس ایج کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ہے کہ بڑے تو بن جاتے ہیں لیکن اس بڑے بننے کا جو تقاضا ہوتا ہے اللہ پاک اسے بھی پورا کرنے کی سعادت دے، کیونکہ یہ بھی ایک سلگتا ہوا موضوع ہے ہمارا کہ اگر آج اس ایج میں بھی آ کر ہماری جو انداز ہوں، معاملات ہوں، وہ اگر بہتر نہیں ہوتے، انداز اچھے نہیں ہوتے، گفتگو کے چاہے انداز ہوں، ملاقات کے انداز ہوں، اور ایک دوسرے سے جو تعلق کے جو انداز ہیں وہ بھی اگر درست نہ ہو تو ظاہر ہے پھر اس ایج میں بھی آ کر جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سلسلہ شروع آئیے، ایک اور تاثرات بھی اسے بھی لیتے ہیں۔ حضور، میں محمد اقبال ہاشمی اتاری خوشاب سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ بڑے ہی زبردست جذبات ہیں اس وقت مدنی چینل دیکھ رہا ہوں میں، اور بزرگوں کے حوالے سے جو مدنی چینل پہ یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے، اللہ پاک سلامت رکھے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، اور آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، 20 آنے والے رمضان دیکھنے نصیب فرمائے۔ بہت ہی زبردست کاوش ہے بزرگوں کے حوالے سے کہ بزرگوں کو ظاہر ہے بعض اوقات باہر گھروں میں بھی کوئی اتنا لفٹ نہیں کرواتا، لیکن قربان جائے شیخ طریقت امیر اہل سنت سے کہ انہوں نے اتنا عظیم الشان یہ سلسلہ شروع فرما کر جو ہے نا بزرگوں کی دل جوئی فرمائی ہے، اور ان کو بھی ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے وہ اپنے جذبات، اپنے تاثرات کا اظہار کر سکیں اور دین متین کی خدمت میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکیں۔ اللہ پاک اس پروگرام کو خوب کامیابیاں نصیب، اور اس طرح باقی جو مدنی چینل کے پروگرام ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ میں حسینی بھائی، یہ ان کے جو جذبات ہیں ظاہر ہے ہمارے بھی اس طرح کے بھی جذبات ہیں کہ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت سے نا ایک روحانی سلسلہ جاری ہے، اور ایک بڑی تعداد ہے جو آپ سے بیعت بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جو بھی عاشق رسول ہیں وہ عاشقان رسول سمجھتے ہیں کہ یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں نا بزرگوں سے، تو یہ پورا ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ کوئی موقع ہوگا تو اس پر بھی ہم ضرور آپ سے مزید گفتگو کریں گے، لیکن مختصراً یہ کہ روحانی جو یہ کنیکشن ہوتا ہے نا، اس کنیکشن کی ایک بہار یہ بھی ہے کہ یہ اپنے متعلقین کو یا جو بھی ان کے ساتھ جو وابستہ ہوتے ہیں ان کو یہ اکیلا نہیں چھوڑتے، اور یہ جو تعلق ہے، اور اس بارے میں تو روحانیت کے حوالے سے کیونکہ یہ تعلق سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جڑتا ہے، تو سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کی نہیں مرے گا، اور پھر یہ کہ ایمان کی سلامتی کی جسے فکر نہیں ہوتی، علماء فرماتے ہیں کہ ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے، اور جو نسبتیں جس کی جڑتی ہیں تو وہ اپنے ایمان کو سلامت لے کر جاتا ہے۔ یہ بشارت ہے، خوشخبریاں ہیں ان کو۔ تو گویا یہ جو جس طرح ہمارے بھائی نے خوشاب سے جو فون کیا تھا ہاشمی صاحب نے، تو یہ ہاشمی صاحب کا جو ایک بات کو ہی میں لے کر آگے چل رہا ہوں کہ ان کا یہ جو کہنا تھا کہ یہ اکیلا نہیں چھوڑا، اور واقعی یہ وقت ہے کہ فارغ ہے، اب تنہائی ہے، اس تنہائی میں مدنی چینل اگرچہ ہمارا سہارا ہے، اور مدنی چینل تو کسی وقت بھی دیکھے جائے، بچہ دیکھے، بوڑھا دیکھے، جوان دیکھے، عورت دیکھے، مرد دیکھے، ہر وقت باہر ہی باہر ہے، لیکن الحمدللہ یہ ایک خاص سلسلہ جو اٹیچ کیا، تو اس میں ہمارے ٹاپکس میں ظاہر ہے بزرگوں کو زیادہ ایڈریس کیا جائے گا، تو وہ ان کی ایک حوصلہ افزائی۔ یہ ایک عمر ہوتی ہے بزرگ کی،
یعنی کہ عمر جب بڑھ جاتی ہے تو اپنے بھی جو نا تھوڑے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے. مگر امیر علیہ السلام کی سوچ کے قربان کہ اس دور میں امیر علیہ السلام نے بزرگوں کو بھی یاد فرمایا الحمدللہ کہ یہ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں. الحمدللہ. اللہ پاک ہمیں برکت عطا فرمائے. اور آج جو ہم ٹاپک بھی لے کر چل رہے ہیں تو یہ جو حسین بھائی ایک بات اور بھی ہماری جو ظاہر سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیان ہے اس میں جیسے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ قبول اسلام کہ 39 مردوں کے بعد جو ہے وہ آپ نے اسلام قبول کیا، تو یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی تھی. کیا فرماتے اس میں؟ یہ بڑی پیاری بات ہے کہ ماشاءاللہ ہمیں بھی ایک سوچ ملی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے عمر کو مانگا. سبحان یا اللہ عمر بن خطاب عطا فرما یا عمر بن حشام عطا فرما. اللہ پاک نے عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرمائی. الحمدللہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کہ جن کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو قوت ملی الحمدللہ. اور اسلام پھیلتا ہی چلا گیا. یعنی کہ اتنے جرری اور بہادر تھے کہ اللہ پاک نے آپ کے ذریعے اسلام کو مزید قوت عطا فرمائے کہ اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا شروع ہو. الحمدللہ. تو یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے دین کی جو ترقی ہوئی، تو اس میں جو دعاؤں کا جو بیان ہوا کہ دعا مانگی گئی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا خوبصورت ایک پورا ٹاپک ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں. اور یہ بھی خاص ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے. اور اگر بزرگ ہمارے ساتھ جو شامل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اپنائیت یا وہ، تو میں پھر وہی عرض کروں گا، اب جیسے یہی ٹاپک لیا جائے دعاؤں کا اور جو ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کو اگر ہم یہ تعلیم دے کہ دعا کیا کریں، آئیں دعا کرتے ہو، بلکہ اس دعا کے حوالے سے بھی جو ہماری تربیت ہمارے بڑوں نے کی اور دیکھا ہے اور اس کے فوائد دیکھے ہیں کہ بعض اوقات جیسے کوئی آگے کہتا ہے نا میری امی بیمار ہیں آپ دعا کرنا، تو ہم کہتے ہیں جی ضرور ضرور دعا کریں. یہ انداز اگرچہ صحیح ہے لیکن اگر اسی وقت ہارٹ اٹھ جائے تو نہیں، اسی وقت ہارٹ اٹھا دے بھائی کہ بھائی جانے ان کے بھائی بیمار ہیں دعا کرے بھائی. تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اب گپ شپ ہو رہی ہے، ادھر دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسے میں کوئی پریشان حال آ گیا، ذرا ماحول کو سنجیدہ تو کر دیتا ہے وہ. لیکن اس طرح کے معاملات میں یہ جو دعا جو ہے نا یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. دعا جو ہے یہ ہماری مشکلات کو ٹال دیتی ہے. اور پھر یہاں تک کہ اگر مثال میرے گھر میں پریشانی ہے، میرے کاروبار میں پریشانی ہے، میرے معاملات میں پریشانی ہے، تو میں دعا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے، رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مرد مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے اللہ پاک قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو اب یہ اٹھنا تو ہمیں ہے نا، بے شک اٹھنا تو ہمیں ہے اور ہمیں ہی رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے اور جھک کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے ہیں. تو یہ جو دعاؤں سے جو ایک وہ ہے سہارا لینا، یہ بھی ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے. اور پھر سیدی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے ذریعے اسلام کو جو طاقت نصیب ہوئی، قوت نصیب ہوئی. لیکن یہاں مدنی چینل کے ناظرین ظاہر یہ بھی جاننا چاہیں گے، اور ظاہر اس میں بھی ایک بڑی زبردست جو ہے وہ لیسن ہے آپ کا قبول اسلام کا واقعہ، کہ یہ بھی ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. اور وہ کیا ہے وہ بھی اگر آپ بیان فرمائیں. قبول اسلام یہ دعا ہی کا اثر ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر کس طریقے سے اسلام کے قریب آنے کا ذریعہ بنایا. جب اسلام دن بدن ترقی کرتا گیا تو کفاروں نے ایک سازش رچائی کہ کسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا تو قتل کیا جائے یا شہر بدر کیا جائے یا ان کو قید کر لیا جائے. اب جب ایک بات یہ آ گئی کہ بھئی ان کو قتل کرنا ہے تو کون قتل کرے گا؟ معاذ اللہ، ہم تو شہید کہتے ہیں کہ کون شہید کرے گا، ان کے نزدیک قتل کرنا تھا. تو اس وقت کسی نے جواب نہیں دیا. عمر اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں یہ کام کروں گا.
चुनाचे आप तलवार लेकर, नंगी तलवार लेकर निकले नबी पाक अलैहिस्सलाम के कत्ल के इरादे से। तो रास्ते नौम बिन अब्दुल्ला, उन्होंने पूछा कि उमर कहाँ का इरादा है? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से आ जा रहा हूँ। तो आपने फरमाया पहले अपने घर की तो खबर लीजिए कि आपकी बहन फातिमा बिन खत्ताब जो वो इस्लाम लेकर आ गई, आपके बहनोई सईद बिन जैद जो वो इस्लाम लेकर आ चुके हैं। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप उनके घर की तरफ चल पड़े। जब घर के करीब पहुंचे तो दरवाजे के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही है। आपने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला, पूछा क्या पढ़ रहे थे? तो बहन फातिमा बिन खत्ताब ने कहा कि कुरान पढ़ा जा रहा था। उस वक़्त हज़रत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है कुरान की तालीम दे रहे थे। जैसे पता चला कि उमर तशरीफ़ ला रहे तो आप दरवाजे की ओट के अंदर छुप गए। फिर जब जलाल में हज़रत उमर आ गए तो आपने अपनी बहन के ऊपर हाथ उठा दिया, वो खूनम खून हो गई। फरमाया कि उमर तुम हमारे जिस्म का एक कतरा निकाल लो खून का, मगर हम इस्लाम से दूर नहीं गए। आप हमें इस्लाम से दूर नहीं कर सकते। फिर इसी तरीके से आपने अपने बहनों के ऊपर भी हाथ उठाया, वो भी खूनम खून हो गए। तो बहन ने कहा कि उमर अब बस कीजिए, जिस बाप की आप बेटी हैं मैं उसी बाप की बेटी हूँ। जब देखा कि बहन खूनम खून हो गई तो आपने कहा कि क्या पढ़ रहे तो मुझे सुनाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाया कि आप पहले गुस्ल कर आ जाए। बहन ने भी इरादा फरमाया कि पहले गुस्ल कर ले फिर पढ़ाएंगे कि क्या पढ़ें। सूरह ताहा की जो आयत है, चंद आयत है, वो पढ़कर सुनाई गई तो उससे उमर रज़ियल्लाहु के दिल में नरमी आ गई। हज़रत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि उमर कल ही जो मेरात की शब थी और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपके लिए दुआ फरमाई थी। दिल में मज़ीद मोहब्बत पैदा हो गई। जब दार अरकम के करीब पहुँचे, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि उमर नंगी तलवार लिए आ रहे। नबी पाक साहब से अर्ज़ की कि या रसूल सल्लम उमर नंगी तलवार लिए आ रहे। आपने फरमाया कि अगर अच्छे इरादे से आया है तो उनको सीने से लगा लेंगे, अगर किसी और इरादे से आया होगा तो फिर यहाँ से नहीं जाएंगे। वो जैसे ही दरवाज़ा खुला तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथों से उनको झंझोड़ा। उमर क्या इरादा है? उमर क्या इरादा है? उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाया कि मुझे कलमा पढ़े और मुसलमान कर। सुभान, क्या सुभान। लेकिन ये भी एक हुसैन भाई एक बात है कि इस्लाम जब कबूल कर लिया तो फिर इस पर जो साबित कदमी है ये भी एक लेसन है। ये जो आज हमारे अतराफ में जो हम हालात देखते हैं कि कोई भी ऐसी बात आती है तो इस्लाम के उसूलों पर आज कंप्रोमाइज़ हो जाता है। यार क्या करें, ख़ानदान तो क्या करें, तो बच्चे तो क्या करें, तो जनाब स्टेटस। ये मदनी चैनल के नाजरीन और हमारे बुजुर्ग इस्लामी भाई, ये बहुत ज़रूरी है कि अपने इस्लाम की तालीमात पर जो है वो डटे रहना, स्टैंड लेना, बदतमीज़ी नहीं करनी लेकिन समझाना है। देखें, अगर कोई भी किसी इदारे में काम करता है अब्दुल भाई, पंक्चुअलिटी लेता है, अपने इदारे के उसूलों पर अमल करता है, अगर किसी ड्रेस को पहन कर जाना है वो विदाउट ड्रेस अपने इदारे में नहीं जाता। मुझे 8 बजे अगर इदारे में पहुंचना है, मैं 8 बजे इदारे में पहुंचता हूं। कई ऐसे बुजुर्ग जो हमारे साथ होंगे अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजार कर आए होंगे कि यार हमेशा पूरे साल में मुझे अवार्ड मिले कि जनाब ये बेस्ट जो है वो हमारे पर्सन हैं, एम्प्लॉई हैं, ये हमारे बेस्ट पर्सन हैं जिन्होंने कभी छुट्टी नहीं की। तो यहाँ पर ये बात देखी जाए कि जो दुनियावी हम काम कर रहे हैं उसमें हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस है, हम सारे उसूलों पर अमल कर रहे हैं, लेकिन जहाँ दीन की बात आती है तो जनाब हमारा हाल क्या हो जाता है। और फिर इस्लाम में इज्जत है, इस्लाम के उसूलों पर अमल करने में इज्जत है। सैयदी फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन, ये मतलब हम लेसन ले रहे हैं कि इन पर इतना तशद्दुद हुआ, लेकिन क्या कहा कि एक एक कतरा अगर तुम निकाल लो मगर इस दीन को हम नहीं छोड़ेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि अपने मामलात में दीन इस्लाम की जो तालीमात में इस तरह से स्ट्रॉन्ग हुआ जाए, इस तरह से स्ट्रॉन्ग हुआ जाए और इस पर ज़ाहिर तालीम हो, फिर अमल हो, फिर इसकी बहारें बताई जाएँ। और फिर एक और बात हुसैनी भाई, मैं आपकी जो गुफ्तगू में सुन रहा था, तालीम देना, तालीम बेशक। क्या हज़रत खुब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अपनी ज़ौजा को कुरान पढ़ा रहे थे। कितना खूबसूरत घराना है कि कितनी खूबसूरत बताइए अंदाज कि वो दीन जो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा वो आकर यहाँ घर में बयान हो रहा है कुरान की तालीम का। ये आज जो हम इस बात का रोना रो रहे हैं, हमारे घरों के जो मसाइल,
ہمارے گھروں کی جو پریشانیاں، ہمارے گھروں کے جو دکھ ہیں کس بات پر ہے؟ جو کچھ بھی ہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، کہ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اگر آج یہ جو معاملات حالات ہیں یہ لیسن لینا بھائی، یہ لینا سیرت فاروق اعظم، آج پہلا دن ہے نا کہ آج ہم انہی سے دے لیں کہ بھائی اس دور میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے ایسے معاملات کیے تو وہ کتنا اسٹرانگ تھے۔ آج ان کے 1400 سال گزرنے کے بعد عبدالرب ان کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ بالکل ان واقعات کو سن کر ہم ایمان کی حرارت محسوس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کی جو معاملات یا بیانات اور جو اس کے اصول ہیں اس پر پابندی سے عمل کیا جائے۔ بدتمیزیاں کرنا، لڑائی کرنا یہ نہیں ہے، لیکن سمجھائے تو صحیح نہ کوئی۔ اور آج ماشاءاللہ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہے۔ کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جس میں دعوت اسلامی ہماری رہنمائی نہیں کرتی ہے؟ کوئی ایسا معاملہ ہے تو بھائی بچوں کو لے کر جائیں۔ ہم بڑے، اچھا اس میں بھی ہم اس طرح بڑے بن کر کیوں اپنی مطلب وہ رائے دیتے رہے کہ جناب یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو؟ ہو آر یو؟ آپ کون ہیں؟ آپ کس طرح سے اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اسلام کا اصول ہے تو ٹھیک ہے، مفتی صاحب کے پاس جائیں۔ اب آپ کہیں گے یار یہ مفتی تو میرا بھتیجا ہے، یہ تو میرا بچہ ہے، تو بھائی بچہ ہے لیکن اللہ پاک نے اس کو علم دیا ہے، علم سے اس کو عزت ملی ہے، تو اس سے شرعی احکام سیکھیں اور پھر اس کو بڑی خوبصورتی سے، حکمت عملی سے ہم اپنے معاملات میں شامل کریں۔ تو بہرحال اللہ پاک رحمت فرمائے۔ سلسلہ بھی جاری ہے، آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں، اور ہاں آپ کو ہم نے ایک اور بڑا خوبصورت پرومو دکھانا ہے کہ کل کون سا پروگرام ہوگا۔ تو پہلے کچھ تاثرات لیتے ہیں، پھر آپ کو پروگرام دکھائیں گے جو کہ حاجی شاہد صاحب جو ہے ہمارے نگران پاکستان کا مشاورت، یہ ایک پروگرام کر رہے ہیں بزرگوں کا مدنی چینل میں، اور وہ کل دکھایا جائے گا، اس کا کلپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئیے پہلے تاثرات لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اکاڑا سے بات کر رہا ہوں۔ بزرگوں کا چینل آپ نے بہت اچھا کیا چالو کر کے، سب کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک اور کال بھی لے لیں۔ میرا نام محمد سلیم ہے، تو نعت سنا دیں۔ اے موت ٹھہر جا، میں مدینے سے جا لواں۔ ماشاءاللہ، چلے بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا، ماشاءاللہ۔ آئیے آپ کو ہم پرومو دکھاتے ہیں، کون سا سلسلہ ہے، کیا نام ہے اس کا، اور کیسا ہوگا وہ۔ کیا جنت پیدا کر دی گئی ہے؟ اس کا رنگ کیسا ہوگا؟ کس میٹیریل سے، ان چیزوں سے بنا؟ موسم کیا ایک جیسا ہی ہوگا؟ اس کی لوکیشن کہاں واقع ہے؟ فائنل ڈیسٹینیشن انشاءاللہ جنت۔ دیکھیے پروگرام جنت بروز منگل مدینہ منورہ میں صبح 8 بجے اور پاکستان میں صبح 10 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بڑا خوبصورت سلسلہ ہے جنت۔ ہاں، ہمارے ایک تو حاجی شاہد صاحب، اللہ ان کی بزرگی میں اور اضافہ کرے، اور ان کے ساتھ جو شامل ہیں نا وہ بھی جینین بزرگ ہیں یار۔ ہاں ماشاءاللہ، بڑے پیارے بزرگ ہمارے، اور الحمدللہ۔ اور یہ آئی بھی تھے ہمارے پروگرام میں، جو پہلا پروگرام امیر علیہ سنت کے ساتھ ریکارڈ ہوا، تو خاص فیصل آباد سے یہ مرشد کی بارگاہ میں حاضری بھی دیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو احادیث میں جو بیانات ہوئی ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تو ہمیشہ ہی ہمیشہ قبول ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے نا کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہوئی، فاروق اعظم اسلام قبول کیا۔ پھر سرکار علیہ السلام نے جو فاروق اعظم کی شان میں جو بیان فرمایا، ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، میرے عمر کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں
جو ہے وہ اسے بیان کرو۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے جتنی عمر پائی ہے نا، اگر میں اتنی عمر اتنا وقت آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتا رہوں تب بھی شاید میں ان کی شان کے مطابق بیان نہیں کر پاؤں۔ اللہ آپ کی اتنی فضیلت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ میں نگاہ نبوت سے یہ مشاہدہ کر رہا ہوں، یہ دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنات کے شیاطین بھی اور انسانوں کے شیاطین بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور بھاگ جاتے ہیں، ان کے خوف سے، ان سے ڈر کر دور ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور امیر اہل سنت نے جو کلام منقبت لکھی ہے تو اس میں بھی اسی روایت کو آپ نے نقل کیا ہے۔ تو وہ جو شعر ہے، گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، ایسا روب ایسا دبا فاروق اعظم کا ہے، ایسا روب ایسا دبا فاروق اعظم کا، گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، ایسا روب ایسا دبا فاروق اعظم کا ہے، ایسا روب ایسا دبا فاروق اعظم کا۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے میسیجز بھی آ رہے ہیں۔ ایک میسیج ہے کہ بہت خوشی ہوئی بزرگوں کا مدنی چینل آ گیا، اب آپ اپنے پروگرام میں عبدالحبیب بھائی کو بلائیں۔ ماشاءاللہ مرحبا، آپ کی دعوت پہنچا دیں گے ان تک، اور انشاءاللہ نگرانی شدہ۔ ماشاءاللہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے، میں ذاتی طور پر میں نے دیکھا کہ امیر اہل سنت کو بہت خوشی ہے، بہت خوشی ہے، اور ماشاءاللہ جس کام میں امیر اہل سنت کی خوشی کا اظہار زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھر الحمدللہ دعوت اسلامی کا تو ہر اسلامی بھائی اس کو سر آنکھوں پہ لیتا ہے۔ ایک اور میسیج بھی ہے کہ انہوں نے بھی بہت زیادہ دعائیں دی بزرگوں کا مدنی چینل شروع کرنے میں، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے اور مدنی چینل کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے۔ آپ نے حوصلہ افزائیاں کی ہیں، دعائیں دی ہیں، دعائیں کرتے رہے تاکہ یہ جو سلسلہ ہے، دیکھیں یہ جو جتنے بھی یہ سلسلے ہیں دعوت اسلامی کے تمام، یہ صرف نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے یہ جو بھی کام ہوا ہے تو جو ڈونیشن دیتے ہیں، جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ الحمدللہ جس طرح سے دعوت اسلامی نے اس پورے کار خیر کو لیا ہے، اور زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں دعوت اسلامی کی پریزنس نہیں ہو رہی، اور پھر یہ جو الیکٹرانک مبلغ ہے یہ اس کا فائدہ زیادہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہ ڈائریکٹلی ایڈریس کرتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، چینل کے ذریعے، الحمدللہ بہت آسانی سے یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ پاک اس میں مزید برکت عطا فرمائے، وہ دعا بھی فرمائے
کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ اس میں ہماری مدد فرمائے، مددگار پیدا فرمائے، غلطیوں سے بھی اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ کرے کہ یہ سارے سلسلے جو ہم کر رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں، کسی کو دعوت دے رہے ہیں، کسی کو یوں بلا رہے ہیں، تو اللہ پاک یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور ہم ایسے کام کر جائیں جو ہماری اچھی موت کا سبب بنے۔ اللہ پاک اس کے صدقے ہماری قبر بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے، کیونکہ ظاہر زندگی کا سفر ہے۔ جی ہاں، بچپن یاد ہے نا، جوانی یاد ہے نا، ادھڑپن یاد ہے نا، اب بڑھاپے کی طرف کوئی پہنچ گیا، کوئی بالکل دروازے پہ کھڑا ہے، تو اب یہ سب سلسلہ ہے، تو اب آخر کیا ہے؟ موت، دنیا سے جانا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو سفر ہے، اس سفر کو کامیابی کے ساتھ گزارنا ہے تاکہ آگے کی منزلیں جو ہے وہ ہماری اچھی ہیں۔ تو عبدالحبیب بھائی کو بلانا ہے۔ جی ہاں، عبدالحبیب بھائی بھی آ رہے ہیں۔ کیسے آ رہے ہیں آئیے دکھا دیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکے مدینے کی باتیں۔ آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ مکہ مکرمہ کے حوالے سے حاجی صاحب سے کچھ باتیں کریں۔ اشفاق بھائی، آپ دیکھیں کہ جس شہر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، جہاں سے انہوں نے دعوت اسلام کو شروع کیا، 53 ایئرز نبی پاک نے مکے میں گزارے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ اس کی تو قدم قدم پر نبی پاک کی یادیں ہیں، پیارے آقا کا بچپن گزرا ہے، وہاں جوانی گزری ہے، پھر یہاں حجر اسود ہے۔ یعنی ایگزیکٹلی آپ اور ہم اپنی نیکڈ آئی سے، کھلی آنکھوں سے جنت کے پتھر کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ مقام ابراہیم وہاں موجود ہے، یہ بھی جنت سے آیا ہے۔ کعبہ موجود ہے۔ میں کہوں گا کعبے سے دوستی کیجئے گا، کیونکہ کعبہ گواہی دے گا۔ کعبہ اپنے ساتھ قیامت کے دن طواف کرنے والوں کی گواہی بھی دے گا، اور انشاءاللہ وہ سفارش کر کے قیامت کے دن بھی اپنا طواف کروائے گا۔ دیکھیے پروگرام مکے مدینے کی باتیں بروز اتوار مدینہ منورہ میں صبح 8 بجے اور پاکستان میں صبح 10 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ کو خوشی ہوگی کہ ہمارے رکن شورا، پیارے پیارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی نے بھی ہمارے اس بزرگوں کا مدنی چینل، تو اس کے لیے بھی خصوصی پروگرام ریکارڈ کرائیں، تو ہم اس سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ اچھا، میں آپ سے انشاءاللہ حسینی بھائی لوں گا کہ قرآن پاک کی آیات جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت، یعنی جیسے آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، خواہش کا اظہار کیا، گفتگو کی، تو ایسے ہی قرآن کی آیات بھی نازل۔ اس سلسلے میں ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے رکن شورا، ہمارے نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد صاحب نے بھی ہمارے بزرگوں کا مدنی چینل کے سلسلے کے حوالے سے کچھ پیغام دیا ہے، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ الحمدللہ، مدنی چینل پہلے اردو میں، پھر انگلش، پھر بنگلہ، پھر کڈز مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل، اب ماشاءاللہ بزرگوں کا مدنی چینل۔ کیا بات ہے! یہ سمجھے مدنی چینل بزرگوں کے لیے بالخصوص شروع کیا گیا تاکہ بزرگوں کی جو زندگی باقی بچ گئی اللہ رسول کی یاد میں گزر جائے، جنت کی تیاری میں گزر جائے، کیونکہ ہمارا آخری جو ٹھکانہ ہے میرا رب چاہے گا تو جنت ہوگی انشاءاللہ۔ اب وہ جنت جب آخری ٹھکانہ بنانا ہے تو اس کی تیاری بھی تو کرنی ہے نا۔ تو ماشاءاللہ ناظرین کو بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ بزرگوں کا مدنی چینل آ گیا، سبحان اللہ۔ ایک بزرگ مجھے ملے تھے صاحب، نے کہا کہ اللہ پاک امیر علیہ سنت کا بھلا کرے، میں خلاصۃ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جو آخری زندگی ہے، باقی زندگی ہے، وہ گزارنے کا امیر علیہ سنت نے انتظام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی نے جو مدنی چینل بزرگوں کا شروع کیا ہے، اس میں فائدہ تو انشاءاللہ سب کو ہی ہوگا، لیکن بزرگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بزرگوں کو بہت حاجت ہے، ان کے پاس وقت ہی وقت ہے، وہ گزارنے کا کوئی ذریعہ ہے نہیں۔ جو جو ضرورت ہوگی ہمارے بزرگوں کو، اس کی وہ ضرورت پوری کرے گا مدنی چینل، جو بزرگوں کا ہے خاص طور پر۔ اللہ کی رحمت سے، پیر صاحب کی برکت سے انشاءاللہ بے شمار فائدہ حاصل ہوگے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت کے بھی ہوگے انشاءاللہ۔ آج کل بچے جو ہیں اپنے والدین کی، بزرگوں کی، وہ حوصلہ افزائی یا عزت نہیں کرتے جو کرنی چاہیے۔ تو امیر اہل سنت نے یہ مدنی چینل پہ یہ پروگرام شروع کیا۔ انشاءاللہ اس میں یہ نہیں کہ یہ بزرگوں کو
کو اصلاح ہوگی بلکہ ان کے بچوں کی بھی اصلاح ہوگی انشاءاللہ کہ مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ ان بتایا جائے گا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کریں، والدین کی خدمت کریں، والدین کو کیسے راضی کریں، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ محترم ناظرین، آج گرد و نواح پہ ہم نظر ڈالیں تو ہمارے معاشرے میں ایک انتہائی قسم پرسی والا طبقہ، بہت ہمدردی کے لائق طبقہ وہ بزرگ ہیں، اور ہر دوسرے گھر میں یہ المیہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ اس انداز کا جو اللہ رسول کی بارگاہ سے رہنمائی ملتی ہے نہیں رویہ اپنایا جاتا، جس ہمدردی، محبت، الفت اور پیار کے وہ مستحق ہیں۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے یہ بزرگوں کا مدنی چینل لانچ کر کے ایک انتہائی انقلابی قدم اٹھایا ہے کہ اس طبقے کو ایک مینٹلی سپورٹ بھی ملے، ایک روحانی سپورٹ بھی ملے، اور ان کو ایک گھر کو مینج کس طرح کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، صبر اور حوصلے کے ساتھ وقت کس طرح گزارنا ہے، عبادات کو کس طرح اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بزرگوں کا مدنی چینل دے گا۔ الحمدللہ اس چینل سے بزرگوں کو فائدہ ہوگا کہ بزرگ جو ٹائم پاس کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈتے تھے، اپنی اولاد کی راہیں تکتے تھے کہ میرے پاس کوئی آ کر بیٹھے، مجھے کوئی ٹائم دے، اب ان کے ٹائم کا ایک بہترین سہارا بزرگوں کے مدنی چینل کی صورت میں ان کو مل جائے گا کہ دن میں بھی ان کے لیے سکون ہو جائے گا، اور رات بھی انشاءاللہ ان کو اوراد و وظائف جو بزرگوں کے مدنی چینل سے ان کو ملیں گے انشاءاللہ وہ عمل کرتے رہیں گے تو دونوں جہاں کی ان کو بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ الحمدللہ آج خوشی کا دن ہے، تو خوشی کے موقع پر ہمیں دعوت اسلامی کا ضرور شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد، بزرگوں کا مدنی چینل زندہ باد، بزرگوں کا مدنی چینل زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، مجھو دل مجھے جان مجھے پیر تے قربان، مجھو دل مجھے جان مجھے پیر تے قربان، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اب یہ اس کا فائدہ زیادہ ہم اسی صورت میں اٹھائیں گے کہ جب کہ آپ اور ہم اس کی دعوت کو عام کریں، اور ظاہر ہے مقصود یہی ہے نیکی کی دعوت ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں، صحابہ کی باتیں ہوں، اہل بیت کی باتیں ہوں، اور دلوں میں اپنے اسلاف و بزرگوں کی جو ہے محبتیں یہ بڑھتی جائیں۔ تو سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں ہم پا رہے ہیں۔ تو حسینی بھائی یہ جو بات ہماری موضوع کی مناسبت سے لوں گا کہ آپ کی رائے سے قرآن کی موافقت اور جو اس حوالے سے جو بیان ہے اس کو آپ کیا بیان کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 6 سال اسلام لائے، اس وقت آپ کی عمر 27 برس کی تھی، اور آپ کی زندگی 63 سالہ 63 ایئرس۔ اب اسلام لانے کے بعد اللہ پاک نے آپ کو وہ برکتیں عطا فرمائی، اللہ پاک نے وہ عزت عطا فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل کو یوں کہہ لیں کہ حق کے لیے جاری فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ جس چیز کا ارادہ فرماتے تھے آپ کی موافقت کے مطابق اللہ پاک قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما۔ سبحان اللہ۔ ہم خانہ کعبہ طواف کرتے ہیں، طواف کے بعد 2 رکعت نفل واجب الطواف ادا کرتے ہیں، تو جو واجب الطواف کی جگہ ہے مقام ابراہیم، یہاں پر نماز پڑھنے کی خواہش بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اللہ آپ نے ارادہ فرمایا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ پاک نے آیت کریمہ کیا بات، کیا بات۔ اسی طریقے سے شراب کی حرمت ہو گئی، اس حوالے سے تو 3 آیتوں کا نزول ہو گئے۔ اللہ، کہ آپ نے ایک بار ارادہ فرمایا، پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے مزید کچھ اور ہو جائے، پھر مزید کچھ اور بار، یعنی کہ تیسری بار میں شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا۔ تو یوں اللہ پاک نے آپ کی زبان پر حق کو جاری فرمایا، الحمدللہ، اور آپ کی موافقت کے مطابق اللہ پاک نے کم و بیش 20 یا 21 آیتوں کا نزول ہوا۔ ماشاءاللہ۔
اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو۔ اور یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے فیضان فاروق اعظم، تو 2 جلدیں ہیں اس کی، اور میں ضرور دعوت دوں گا ہمارے بزرگوں کو بھی کہ اگر آپ کا مطالعہ اسٹڈی کرنے کا بعض کا ہوتا ہے، بلکہ وہ کسی نے تو کہا تھا اخبار پڑھنے کا شوق، اور ظاہر اب اخبار نہیں ہے تو جہاں جو بھی ٹکڑا مل جائے ایون کہ وہ بدقسمتی سے جو ہمارے یہاں سامان وغیرہ پیک کر کے دیا جاتا ہے پرچون کی اسٹور کی دکانوں سے، تو وہ بھی بعض اوقات اخبار استعمال کرتے ہو، یہ کرنا نہیں چاہیے کیونکہ تحریروں کا ادب جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ تو دیکھا ہی جاتا ہے کہ جس کو اس طرح کا شوق ہوتا ہے نا تو کوئی مہینوں نہیں سالوں پرانا بھی کوئی ٹکڑا مل جائے تو اس کو بھی پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو خیر اگر وہ جائز بات ہے تو ارے پڑھنے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن عام طور پہ فضولیات یا معاذ اللہ پھر گناہوں کا بھی اگر وہ سلسلہ ہے تو پھر بدنگاہی کا بھی ہے، تو اسٹڈی کرنے کا بھی جو ہے نا وہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے۔ تو فیضان فاروق اعظم کی 2 جلدیں جی ہاں، اور یہ جلد جو ہے وہ بھی تھوڑی تھکنیس ہے، میرا خیال ہے 800 کے صفحات ہوں گے تقریباً۔ میں نے دونوں پڑھ لی الحمدللہ، کیونکہ ایک دوسری جو جلد ہے اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد جو آپ نے پورا جو مینجمنٹ کیا تھا تو اس کا بڑا تفصیلی بیان ہے، اور میں پتہ چل کہ ناظرین کو بھی خاص کر بزرگوں کو بھی عرض کروں گا کہ واقعی قابل رشک ہے، اور اس وقت بھی دنیا میں اس بات کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے دور حکومت میں جو نظام بنایا تھا، آج بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے اگر نظام کو دیکھا جائے تو آپ کو ان میں وہی چیز ملے گی جو فاروق اعظم نے کی تھی۔ تو بہت اس کی بھی ڈیٹیل ہے، تو میں آپ کو بھی عرض کروں گا کہ یہ پڑھ کر ہمارے دلوں میں عظمت صحابہ بڑھتی ہے، اپنے صحابہ کرام کی محبت بڑھتی ہے کہ یہ ہمارے اسلاف و بزرگان دین اللہ پاک کی کیسی ان پر رحمتیں تھی، کس طرح سے یہ اپنی وہ سلسلے کو انہوں نے رکھا تھا۔ تو یہ کتاب پڑھیں۔ اب آپ اگر کہیں کہ جناب اب تو مہنگی ہو گئی کتابیں، تو وہی آپ کی دعوت اسلامی ہے نا یار، آپ نے ماشاءاللہ جو ڈونیشن دیتے ہیں، جو تعاون کرتے ہیں، تو دعوت اسلامی اس میں آپ کی خدمت کر رہی ہے۔ موبائل اپلیکیشنز بن گئی ہیں الحمدللہ، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپلیکیشن کے ذریعے مفت میں آپ کتاب پڑھ لیں، سبحان اللہ، آپ موبائل میں رکھ لیں، تھوڑی تھوڑی پڑھتے رہیں، ترقی بناتے رہیں۔ تو بہرحال یہ فیضان فاروق اعظم میں وہ تمام آیات جس کا آپ تذکرہ کیا وہ تمام آیات اور اس کے تحت جو واقعات وغیرہ لکھے وہ کافی ڈیٹیل میں ہیں، اس کو آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو بھی ذرا اینڈ کی طرف بھی لے کے جانا ہے، ایک آپ کو پرومو ایک اور بھی دکھاتے ہیں، ظاہر نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہمارے لیے تو خوراک ہے الحمدللہ، محفل نعت ہماری خوراک ہے۔ تو بزرگوں کے اس سلسلے میں ہم نے محفل نعت بھی ریکارڈ کی ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ مزید اس میں اور بھی اضافہ کریں گے۔ اب بھی جو تیار ہے وہ کب دکھائی جائے گا، کیسی نعت خوانی ہوگی، آئیے دیکھتے ہیں۔ سبحان بزرگوں کا مدنی چینل بنایا گیا ہے، پرانی طرزیں، پرانے انداز ان کو شامل کیا جائے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، مرحبا دیکھیے پروگرام بزرگوں کی محفل نعت بروز بدھ مدینہ منورہ میں صبح 8 بجے اور پاکستان میں صبح 10 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ آج کا دن
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، اور یہ بھی ایک ظاہر بہت بڑا لاس اسلام کا، اور آپ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اور چند دن آپ زخمی رہے، اور پھر پہلی محرم شریف جو ہے وہ آپ کی شہادت ہوئی، اس بارے میں کتابوں میں جو ہے درج وہ کیا ہے ضرور بھائی؟ اس میں یوں آتا ہے کہ 26 ذی الحج امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، تو آپ کی عادت کریمہ تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ صفیں درست کروایا کرتے تھے، تو آپ نے اس طرح اعلان فرمایا، صفیں سیدھی کرنے کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب دلائی۔ تو اس وقت مسجد کے اندر آپ کا وہ قاتل ابو لولو فیروز جو ہے وہ بھی موجود تھا۔ جب آپ صفیں درست کروانے لگے تو وہ ایک دم آگے پڑا۔ اچھا، اس سے پہلے وہ تیاری میں آیا تھا، اس نے ایک خنجر جو ہے وہ زہر میں مطلب اس کو آلودہ کر کے خشک کر کے رکھا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا۔ صفیں درست کرنے کے موقع پر یہ آگے بڑھا، اور اس سے پہلے کہ نماز شروع ہوتی اس نے جو ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے حملہ کیا، 2 وار اس نے خنجر کے آپ پر کیے، اور آپ کے ساتھ ساتھ دیگر چند نمازیوں کو بھی اس نے مطلب زخمی کیا۔ تو ایک صحابی اس وقت جو وہاں موجود تھے، انہوں نے اس کو قابو کرنے کے لیے اس پر ایک کپڑا ڈالا تاکہ یہ مزید نقصان نہ پہنچائے۔ تو اب جب اس نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا، قابو میں آ گیا ہوں، تو اس نے پھر وہیں خودکشی کر لی۔ خیر، اس وقت قاتلانہ حملہ جو یہ ہوا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے، زمین پر تشریف لائے۔ تو ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر نماز پڑھائی، پھر آپ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز، چونکہ سورج بالکل آخری وقت میں تھا، سورج نکلنے والا تھا، تو آپ نے پوچھا کہ نماز کا وقت ہے؟ تو بتایا گیا جی نماز کا وقت ہے۔ تو آپ نے جلدی سے وضو کیا اور نماز ادا فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ یوں اس طرح زخمی حالت میں آپ کے 2-3 دن مزید گزرے۔ جب محرم الحرام کی پہلی تاریخ آنے والی تھی، آپ نے اپنے شہزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر اجازت لے لیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، خواہش ہے کہ اس کی تدفین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں ہو۔ تو یہ آپ کے شہزادے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اجازت مانگی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھ چھوڑی تھی کہ یہ میرے شوہر نامدار ہیں، یہ میرے والد محترم ہیں، تو یہاں پر میں دفن ہوں، لیکن میں یہ جگہ عمر کے لیے اثار کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جب یہ شہزادے نے آ کر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر آپ کو خبر دی، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کا وصال ہوا، اور پھر بعد میں آپ کو اسی مقام پر دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو یہ اس کی بھی پوری تفصیل علماء نے کتابوں میں لکھی ہے، اور پھر سیرت فاروق اعظم میں اہل بیت سے محبت کہ سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر آپ کی جو اولاد ہے ان کے ساتھ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حسن سلوک کی جو واقعات ہیں، امام حسن امام حسین سے جو محبت کے جو انداز ہیں، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عقیدت و محبت کا اظہار ہے، تو یہ واقعی ایسے واقعات ہیں کہ جو کتابوں میں ہیں، لیکن ہمارا نصیب کہ ہم وہ اتھینٹک کتابیں یا وہ اتھینٹک علماء سے سننے کے بجائے ہم نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا ہوا ہے، جو جس طرح سے آ رہا ہے بیان کر رہا ہے۔ نتیجتاً یہ کہ ان کی عظمت و محبت جو ہے وہ دلوں میں کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ پاک نے جن کے درجے بلند کیے ہیں تو یار ان کی محبت دلوں سے کون نکال سکتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ کا مدنی چینل ہے جو ان کی عظمت و شان کے ڈنکے بجاتا رہے گا، اور ان کی شان و عظمت کے بیان جو ہے وہ جاری رہیں گے۔ مدنی چینل کا سلسلہ بزرگوں کا مدنی چینل یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ مزید اس میں ہمارے کچھ اور بھی پروگرام ہیں، آئیے ان کے کچھ جب تک ہمارے پاس وقت کی گنجائش ہوگی آپ کو پروموز بھی دکھاتے ہیں۔ یہ ایک نیا تحفہ جو ہے بزرگوں کا مدنی چینل دعوت اسلامی شروع کر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اب میں کیا کروں، اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو
مختلف موضوعات میں بزرگوں کے متعلق ہم کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی بات یا تو آپ کو کسی کے دل میں اتار دے گی یا آپ کی بات آپ کو کسی کے دل سے اتار دے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا یہ بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ دیکھیے پروگرام اب میں کیا کروں بروز جمعرات مدینہ منورہ میں صبح 8 بجے اور پاکستان میں صبح 10 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے بزرگوں کا مدنی چینل۔ تو ہم سب نے مل کر اس بزرگوں کا مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کو کامیاب کرنا ہے، اپنے رائے بھی دینی ہے، مشورے بھی دینے ہیں اور انشاءاللہ اس کو خوب آگے بڑھانا ہے، آگے لے کر جانا ہے تاکہ جو اصل میں ہمارے جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں کامیابی بھی ملے، اس میں برکتی بھی ملے اور ثواب بھی ملے۔ تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے پروگرام میں شامل ہمارے مبلغین کا بھی، نعت خوان قاری صاحب کا بھی، اور جنہوں نے کالز کی اور میسیجز کیے یا جن کی کالز اور میسیجز نہیں دیکھ سکے چلا سکے ان سے ہم معذرت بھی چاہتے ہیں، لیکن بہرحال ہم سب نے مل کر ہی اس کو سلسلہ چلانا ہے۔ آئیے مزید بھی آپ کو کچھ اس بزرگوں کا مدنی چینل کے لنکس بھی پرومو بھی دکھائیں گے اور اب ہم اجازت بھی چاہیں گے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ بزرگ صحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسی ہستی ہیں جو عمل کے لحاظ سے بھی بزرگ ہیں اور ہجرت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو شرف حاصل ہوا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا اس امت میں سب سے افضل کون؟ فرمایا صدیق اکبر۔ صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جن کو رب نے سلام بھیجا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے جو آخری ایام تھے ان دنوں میں ایک موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بے شک میری اور تمہاری موت قریب آ چکی ہے، اے لوگو میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اس کی شریعت کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت کرتا ہوں جس کے سبب اس نے تمہیں ہدایت بخشی۔ دیکھیے پروگرام بزرگ صحابہ کرام بروز ہفتہ مدینہ منورہ میں صبح 8 بجے اور پاکستان میں صبح 10 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم حاضر ہیں پروگرام فرصت کے لمحات کے ساتھ۔ آج جس موضوع کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے فرصت کے لمحات سفر میں۔ موبائل میں بس اپنی گیموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ڈراموں میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ فرصت کے لمحات میں ان کو چاہیے کہ اللہ کے دین کی کوئی باتیں یاد کر لیں، دعائیں یاد کر لیں۔ اگر موبائل نے یوز نہیں ہے تسی تسبیح پکڑو، کاؤنٹر پکڑو، تسی درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، ذکر اللہ کرو، اس طرح کر سکتے ہو۔ ہمیں تو پیر و مرشد نے یہ تربیت فرمائی ہے کہ جب بھی سفر میں بیٹھیں تو درود پاک پڑھتے رہیں، اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہیں، تو الحمدللہ یہی جدول ہوتا ہے۔ سفر جو ہے اس میں زیادہ وقت مل جاتا ہے تو لوگ عام طور پہ سوشل میڈیا کا غلطی استعمال کرتے ہیں۔ کوشش کریں سوشل میڈیا کا استعمال پازیٹیو کریں۔ زندگی بھی جڑی ہے یہ بھی ایک سفر ہے آخرت کی طرف۔ اگر اس سفر کی اسی اس نظریے نال گزارساں تے ساڈا وہ فائدہ بھی دے سکنا۔ دیکھیے پروگرام فرصت کے لمحات بروز ہفتہ مدینہ منورہ میں صبح 8:30 بجے اور پاکستان میں صبح 10:30 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی تو عنایت یا رسول اللہ۔